السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے روزوں کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ 1978ویں حدیث کتاب میں ہے اور تیسری حدیث باب میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی، اس کی سند پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے سب سے زیادہ حدیث کا فہم رکھنے والے محدث اور فقیہ براہ راست حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے، اور جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے، اور جس نے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کو قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ پہلی بات آپ کو سمجھا دوں کہ ہر عبادت کی اپنی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے، روزے کی بھی اپنی ایک انفرادیت ہے، اور انفرادیت یہ ہے کہ روزہ ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ دیگر عبادات میں ریاکاری اور نمود و نمائش ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نمود و نمائش نہیں ہو سکتی، ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت کرتے ہوئے اخلاص بنیاد اور اساس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا: روزہ رمضان کا قیام اور لیلۃ القدر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان تینوں کاموں میں انسان دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تینوں عبادات اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کرے توحید کی بنیاد پر، تو سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن سابقہ گناہوں سے مراد یہاں صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں ان تینوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔